نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام بھائیوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے چلائی گئی اس تحریک اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے کارکنان اور مبلغین کی دعوت پہ آج کی اس تقریب میں تشریف لانے پہ میں آپ تمام بھائیوں اور بزرگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے چل کر یہ تحریک پوری دنیا میں قرآن و سنت کے اس آفاقی و ابدی اور دائمی پیغام کو عام کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس پیغام کو اپنی مخلوق تک پہنچانے کے لیے، جس نصیحت کو اپنی مخلوق تک پہنچانے کے لیے پہلے انبیاء کرام کو بھیجا، اور جب رسول پاک امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلسلہ نبوت مکمل ہوا اور ختم ہوا، اس وقت اللہ پاک نے اس کے بعد اپنے برگزیدہ نیک اور چنے ہوئے بندوں کے ذریعے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان اس پیغام کو عام کیا۔ لیکن آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ لازم قرار دے دیا گیا کہ ہدایت یافتہ وہی ہوں گے، ہدایت پہ رہنے والے وہی ہوں گے، اللہ کے صحیح راستے پہ وہی لوگ ہوں گے جو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اور حضور کی اطاعت کریں گے۔ ایسے لوگ جو حضور کے راستے کو ترک کر دیں گے، جو حضور کے راستے کو چھوڑ دیں گے، جو قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں لیں گے، اگر رہنمائی لیں گے بھی تو اس پہ عمل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا شمار میرے ہدایت یافتہ بندوں میں اور میرے انعام یافتہ بندوں میں نہیں ہوگا۔ انعام یافتہ لوگوں میں، ہدایت یافتہ لوگوں میں وہی لوگ شمار ہوں گے
جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا دیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دل و جان سے اپنے اوپر لاگو کریں گے، اور اس کی رضا کے اوپر اپنی رضا کو، اس کی چاہت پہ اپنی چاہت کو قربان کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے رب کی طرف توبہ کرتے ہوئے رجوع کرو اور اس کے اطاعت گزار بندے بن جاؤ، اس کے ایمان والے بندے بن جاؤ، اس کے دین کے اوپر کامل طریقے سے چلنے والے بندے بن جاؤ۔ اگر اطاعت الہی سے روگردانی کرو گے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی ذات کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو فرمایا کہ اَن یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب طاری کر دیا جائے گا اور پھر تمہاری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ گویا جو شخص انفرادی طور پہ یا جو قوم، جو معاشرہ اجتماعی طور پہ کتاب و سنت کے راستے کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں اور اپنی بدعمالیوں کے اندر، فحاشی و عریانی کے اندر اور اس کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے اوپر اپنا عذاب طاری کر دیتا ہوں، اور وہ ایسا عذاب ہوتا ہے کہ ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں رہتا، ان کی مدد کو پہنچنے والا کوئی نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بطور نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کی گواہی دینے والے کے طور پہ، اس کے پڑھنے والے کے طور پہ، اس پہ عمل کرنے والے کے طور پہ آج یہ مجھ پر بھی لازم ہے، آپ پر بھی لازم ہے، اور ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے اعمال کو تولیں، اپنے اعمال کا وزن کریں۔ اور میں ایک گزارش کر دوں کہ میرا کوئی اختیار نہیں، میرا کوئی بس نہیں، اور میری کوئی حیثیت یا میری کوئی اوقات نہیں کہ میں آپ سے کسی بات کا جواب لوں دین کے معاملے میں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ دین کے معاملے میں آپ سے جواب لے، لیکن قرآن کے پاس یہ اختیار ہے۔ خود جس کلمے کی ہم گواہی دیتے ہیں، جس کلمے پہ ہم قائم ہیں، اس کلمے کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہم سے دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں اور اس کے نبی کے معاملے میں جواب چاہتے ہیں کہ جواب دو۔ اور اگر ہم دین کی سمجھ حاصل کریں اور دین کے اندر ہمیں جو موت کا تصور بتایا گیا ہے، اس میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قبر کی مٹی کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ ہم سے اس معاملے کا جواب طلب کر سکتی ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال اللہ کے ترازو میں رکھ دیے جائیں۔ لوگوں، اپنے اعمال کا احتساب کر لو، اپنے آپ کا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں یوم حساب اللہ کی عدالت میں حساب دینا پڑے۔ تو آج یہ ہم پر، مجھ پر، اس پورے معاشرے پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ناپیں، اپنا وزن کریں، اپنے اعمال کو تولیں۔
کہ کیا ہم قرآن و سنت کے مطابق کھڑے ہیں؟ کیا ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن و سنت کے مطابق چل رہے ہیں؟ لیکن جب ہم بنظر غائر دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری اس نسل میں آ کے، جس نسل سے میں تعلق رکھتا ہوں، جس ایج گروپ سے، جس عمر سے، جس طبقہ عمر سے میں تعلق رکھتا ہوں، ہمارے درمیان وہ خدا خوفی نہیں رہی، وہ خدا ترسی نہیں رہی، وہ یاد الہی نہیں رہی، وہ دین سے، کتاب سے، سنت سے وہ رشتہ، وہ تعلق نہیں رہا، وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اور بتدریج کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور میں جتنی بھی گزارشات کروں گا اس کربناک اور المناک صورتحال میں، میری یہ ساری کی ساری گفتگو میرے نوجوان ساتھیوں سے اور میرے ان نوجوان بھائیوں سے ہوگی جو میرے طبقہ عمر سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ کیا خدا کا دین پرانا ہو گیا ہے کہ ہم اسے چھوڑ رہے ہیں؟ کیا خدا کے احکامات پرانے ہو گئے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا نبی کی سنت پرانی ہو گئی ہے کہ ہم اسے چھوڑ رہے ہیں؟ کیا وہ احکامات پرانے ہو گئے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ رہے ہیں؟ آخر کیا بلا امڈ آئی ہے؟ آخر کس مصیبت نے ہمیں آن گھیرا ہے؟ آخر کس آفت کے اندر ہم مبتلا ہو چکے ہیں؟ آخر کس عذاب کو دعوت دینے کے لیے ہم نکل کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نہ خدا کے دین کی طرف دیکھتے ہیں، نہ خدا کی کتاب کی طرف دیکھتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دیکھتے ہیں، نہ ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عمل کی طرف دیکھتے ہیں، نہ اہل بیت اطہار کے عمل کی طرف دیکھتے ہیں، اور ایک زوال کی طرف، ایک عذاب کی طرف، ایک بدی کی طرف، ایک سختی کی طرف، ایک مصیبت کی طرف ہم خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں یاد آتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے اپنی امت کے اوپر کہ میری امت دیگر امتوں کی طرح شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا یہ ایسا شرک نہیں کرے گی کہ یہ سورج کی پرستش کرنے لگیں، یا چاند یا ستاروں کی پرستش کرنے لگیں، یا آگ یا بتوں کی پرستش کرنے لگیں۔ آقا پاک نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے اس شرک کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، پھر یہ کیا کرنے لگے گی یہ قوم؟ تو مختلف مقامات پہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احکامات فرمائے۔ ایک مقام پہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے یہ خوف ہے کہ یہ شرک خفی میں مبتلا ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ، شرک خفی کیا ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی خفیہ شہوتوں کی پیروی کرنا، ریاکاری کرنا، یہ تمہارے درمیان شرک خفی ہوگا، کہ تم اللہ کی رضا کی بجائے، اللہ کی بندگی کی بجائے، اللہ کی خوشنودی کی بجائے دیگر چیزوں کو اپنا معبود بنا لو گے، اس کی عبادت کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کی عبادت کرنے لگو گے۔ کتاب و سنت کی پیروی کی بجائے تم اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگو گے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ما اخشى علیکم الفقر وآلکنی اخشى علیکم التکاثر۔ المستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نے یہ روایت بیان کی کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پہ غربت کا خدشہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پہ غربت کا خدشہ نہیں ہے، وآلکنی اخشى علیکم التکاثر، لیکن مجھے یہ خدشہ ہے کہ میری امت کثرت مال کی وجہ سے، محبت دنیا کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جائے۔ میری امت بھوک کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوگی، بلکہ میری امت کثرت مال کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گی۔
ایک اور مقام اسی حدیث کے تسلسل میں آپ نے فرمایا کہ وما اخشى علیکم الخطأ، میری امت خطائیں کرنے کی وجہ سے نہیں بھٹکے گی، کہ دیگر امتیں خطا کرتی تھیں، بھول بھلیاں کرتی تھیں، نسیان ہو جاتا تھا ان سے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب طاری ہو جاتا تھا اس بھول اور اس خطا کی وجہ سے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ خطا کی وجہ سے اللہ کا عذاب طاری نہیں ہوگا، اور میری امت خطا کی وجہ سے نہیں بھٹک جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کی امت کے بھٹک جانے کے، آپ کی امت کے گمراہ ہو جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِنِّي اخشى علیکم التعمد، بلکہ میری امت میری نافرمانی کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گی۔ بھول کر کوئی خطا کرنا یہ اور بات ہے، لیکن نافرمانی کرنا یہ ایک اور بات ہے۔ خطا کے اوپر ہمارے پاس یہ گنجائش ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر سکتے ہیں، ہم تائب ہو سکتے ہیں، ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو نافرمانی کی جائے کہ ایک واضح فرمان ہمارے سامنے موجود ہو، ایک واضح نصب اللین ہمارے سامنے موجود ہو، ایک واضح طریقے عمل ہمارے سامنے موجود ہو، قرآن و سنت کے واضح احکامات ہمارے سامنے موجود ہوں، لیکن ان احکامات کے ہوتے ہوئے بھی ہم ان سے روگردانی کریں، یہ نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور آقا پاک نے فرمایا کہ میری امت میری نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کی جائے گی۔ اور اسی لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے احکامات کو بروئے کار نہیں لاتا، جو میری سنت کو چھوڑ دیتا ہے، جس کے سامنے میری سنت کے، میرے احکامات کے، میرے دین کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، میرے دین کی طرف جس کی رغبت نہیں رہتی، میرے احکامات کی طرف جس کی رغبت نہیں رہتی، میری کتاب جو مجھ پہ اللہ نے نازل کی اس کو اختیار کرنے پہ، اس کو لازم پکڑنے پہ جو اس بات کی طرف راغب نہیں ہوتا، آقا پاک نے فرمایا فمن راغب عن سنتی، جو میری سنت کی طرف راغب نہیں ہوتا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو حضور کی سنت کو اختیار نہیں کرتا، جو حضور کے راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ اور آج بطور مسلمان صرف پاکستان کے مسلمانوں کا نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کا، خاص کر مسلمان نوجوانوں کا آج سب سے بڑا سانحہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم جن باتوں سے سبق سیکھنا چاہتے ہیں، ہم جن باتوں سے درس حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم جن باتوں کو دیکھ کے اپنا لائف سٹائل بنانا چاہتے ہیں، ہم جن باتوں کو اپنے سامنے رکھ کے اپنی معاشرے کی، اپنے آپ کی، اپنی آئندہ نسل کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں وہ قرآن و سنت سے کوسوں دور ہیں۔ ہم سب سے زیادہ جس بات سے متاثر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جس بات سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ فحش، یہ لغو، یہ گھٹیا، بدتمیز، بےہودہ اور غلیظ میڈیا ہے جو انٹرٹینمنٹ میڈیا ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس سے ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لائف سٹائل، اس کی فلموں، اس کے ڈراموں، اس کے ناولوں، اس کے قصوں سے ہم اپنی زندگی اور اپنا معیار مرتب کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب سے، سنت سے، مسجد سے، دین سے ہمارا تعلق منقطع ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایسی ہی صورتحال کے لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن راغب عن سنتی، جن لوگوں کو تم دیکھو کہ ان کو میری سنت کی طرف رغبت نہیں رہی، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم محمد عربی کے غلام ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہم حضور کی امت سے ہیں یا نہیں ہیں۔ زبان سے کلمہ پڑھ دینا یقیناً یہ اسلام کی نشانی ہے۔ کسی کا اخلاص اس کا سینہ چیر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جو میرے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، میرے لیے وہ مسلمان ہے اور اسلام میں داخل ہے۔ میرے پاس اختیار نہیں کسی کو دائرہ اسلام سے نکالنے کا، لیکن میں اتنی گزارش صرف کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
فقط آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کی تسبیح کرتا رہے ساری زندگی، لیکن ایمان اس کے سینے میں داخل نہیں ہوا اور اس نے عملی طور پہ کتاب و سنت کو تھام نہیں لیا، کتاب و سنت کی محافظت کے لیے کھڑا نہیں ہو گیا، ایمان اس کے سینے میں داخل نہیں ہوا۔ اسلام فقط باتوں کا نام نہیں ہے، اسلام عمل کا نام ہے۔ دین قصے کہانیاں سننے، قصے کہانیاں بیان کرنے اور قصے کہانیوں پہ چلتے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین ایک عمل کا نام ہے، ایک تحرک کا نام ہے، ایک ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ جو اس ضابطۂ حیات کو چھوڑ دیتا ہے وہ نبی سے دور ہو جاتا ہے، جو نبی سے دور ہو جاتا ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ باتیں لازم ہیں، ہمارے اوپر یہ باتیں، یہ تمام باتیں یہ ہمارے اوپر لازم ہیں کہ ہمیں ان باتوں کا علم ہو۔ اور آج ہمارے سامنے ایک واضح نصب العین ہونا چاہیے کہ ہم نے کس راستے پہ کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احاسنکم اخلاقا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے سب سے پیارا کون ہوگا، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا، سب سے زیادہ میرے نزدیک کون ہوگا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص احاسنکم اخلاقا، جس کے محاسن میرے اخلاق کے اوپر قائم ہوں گے، کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے جس عظیم ترین مرتبے کے اوپر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا، عدل کا، انصاف کا، مساوات اور برابری کا جو بلند ترین رتبہ عطا کیا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احاسنکم اخلاقا، جو میرے ان محاسن اخلاق کو اپنا لے گا، جو میرے اس اخلاق کی پیروی کرے گا، جو میرے اس اخلاق کے اوپر قائم ہو جائے گا، جو میری سنت کے اوپر قائم ہو جائے گا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرا وہ امتی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہوگا اور وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا قیامت کے دن۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور اور میرا ناپسندیدہ ترین کون سا شخص ہوگا؟ ایک تو وہ ہو گیا کہ جو مجھ سے زیادہ قریب ہوگا اور مجھے سب سے زیادہ پسند ہوگا، اور دوسرا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ شخص ایک ایسا بھی ہوگا جو مجھے قیامت کے دن سب سے زیادہ ناپسند ہوگا اور وہ مجھ سے دور ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بدبخت ہے؟ یا رسول اللہ وہ کون بد نصیب ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السرسارون والمتشدقون والمتفیحقون۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تین لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہوں گے اور سب سے زیادہ مجھ سے دور ہوں گے۔ یا رسول اللہ کون کون؟ آپ نے فرمایا کہ السرسارون، وہ لوگ جو بکواس کرے گا، جو یاوہ گوئی کرے گا، جو لوگوں کو گالیاں دے گا، جو غلیظ زبان کا استعمال کرے گا، وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا۔ منہ پھٹ شخص، جس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں رہے گا، جس کی زبان کے شر سے لوگوں کی عزتوں کو گالیاں نکلیں گی، لوگوں کی آبرو محفوظ نہیں ہوگی، لوگوں کی بہنیں، بیٹیاں، مائیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہوگا اور مجھ سے دور ہوگا۔ اور یہ صرف حدیث میں ہی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے جو کتاب مقدس نازل فرمائی وہ قرآن کریم، اس قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ایک دوسرے پہ عیب نہ لگاؤ اور ایک دوسرے کو برے القابات کے ساتھ نہ پکارو۔ یہ میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ محفل اتنی مقدس اور اتنی محترم ہے کہ میں یہاں کھل کے، مجھے اس محفل کا حیا اور اس محفل کا ادب اجازت نہیں دیتا
کہ میں کھل کر یہ ساری باتیں انہی لفظوں میں کہہ دوں جو لفظ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. لیکن آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد میں دیکھیں کہ ہم جب کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو اسے ماں یا بہن یا بیٹی کی گالی نکالے بغیر ہم سے مخاطب نہیں ہوا جاتا، ہم سے کلام نہیں ہوا جاتا، ہم سے بولا نہیں جاتا. کیا ہم دین پہ قائم ہیں؟ کیا یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا یہ علامت ہے اس بات کی کہ دین اب ہمارے رگوں میں رچ بس گیا ہے؟ ہم اس یاوہ گوئی کو، اس لغو گوئی کو، اس بری حرکت کو ہم کیا سمجھیں کہ یہ رسول کے محاسن سے، رسول کے محاسن اخلاق سے کہیں ہمیں ملتا ہی ہے؟ یہ بات ہمارے درمیان ایسی رسومات جڑ پکڑ چکی ہیں جنہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا اپنا آپ مشکوک ہو جاتا ہے کہ یا خدایا یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے جس کا ہم نام لیتے ہیں؟ تیرا دین، تیرا اسلام جسے تو نے کہا کہ میں نے اس دین کو اپنے لیے، میں نے اسلام کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے، الہ العالمین، یہ وہ دین تو نہیں ہے، یہ وہ مسلمان تو نہیں ہے جن کی مسلمانی کی تو، تیری امت جسے تو کہتا ہے کہ کنتم خیر امتن، جن کے اوپر تو فخر کرتا ہے، جن کے اوپر تجھے ناز ہے کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے، یہ بہترین امتوں میں سے ہے. اس بہترین امت کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ یاد نہ کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتنا ہی برا کام ہے کہ کسی مسلمان کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد فاسق کہا جائے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی کے ساتھ، لغو کے ساتھ یاد کرے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ کتنا ہی برا کام ہے، یہ کتنا برا، کتنا گھٹیا، کتنا کبیح فعل ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو یہ پیغام پہنچ جانے کے بعد بھی اپنے اعمال بد سے توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الظالمون، وہ ظلم کرنے والوں سے ہیں، اور قیامت کے دن ظلم کرنے والوں کو جہنم کے گڑھوں میں پھینکا جائے گا. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ یاد مت کرو. ہمارے اسلاف نے ہمیں کیا بتایا؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت تفسیر در منصور میں نقل فرمائی. فرماتے ہیں کہ قال ان یسمیہ بغیر الاسلامی یا خنزیر یا کلب یا حمار، کہ لا تنابزوا بالالقاب سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ان القاب سے یاد نہ کرو. اس سے مراد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو اس کے غیر اسلامی نام سے پکارے اور اس کو جانوروں کی مثل نسبت دے کر کہے، اور اس میں 3 جانور فرمائے کہ یا خنزیر ہو یا کلب ہو یا حمار، کہ کسی مسلمان کو گدھا کہنا، کسی مسلمان کو کتا کہنا، کسی مسلمان کو خنزیر کہنا، یا کسی مسلمان کے اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ سے یاد کرنا. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا وہ اس آیت کے زمرے میں آتا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ یاد نہ کرو. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے قال لا تقل لأخيك المسلم یا فاسق یا منافق، کہ کسی مسلمان کو فاسق کہنا، کسی مسلمان کو منافق کہنا. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس آیت کے زمرے میں آتا ہے، اور جو شخص اس طرح کے فعل اپناتا ہے، جو شخص اس طرح کے کام اپناتا ہے، جو شخص اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے، جو شخص اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہ کرتا ہے. اور فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو اس طرح کی حرکات کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنی ڈھٹائی کے اوپر فخر ہے کہ ہم اس طرح کے اعمال بھی اپناتے ہیں، اس طرح کی زبان بھی اپناتے ہیں جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ سنت سے ثابت ہے، اور قرآن اور سنت کی صریحاً خلاف ورزی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم ڈٹائی سے کھڑے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آخری نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا کتاب سے یا سنت سے رشتہ کیا رہ گیا ہے عملی طور پہ؟
ہمارا کتاب و سنت سے کیا تعلق رہ گیا ہے عملی سطح پہ؟ فقط رسمی کلامی مسلمان ہونا، کتاب و سنت کے احکامات کو بالائے طاق رکھ دینا، اور فقط اس لیے مسلمان رہ جانا کہ میرے باپ دادا مسلمان تھے تو اب میں اپنے باپ دادا کے مذہب کو کیسے چھوڑ دوں؟ کیا یہ ہماری مسلمانی رہ گئی ہے؟ کیا اس بات کے لیے ہم مسلمان رہ گئے ہیں؟ کیا یہ تیاری کر کے ہم اپنی قبر میں جائیں گے؟ کیا یہ تیاری کر کے ہم قرآن کو اس کا جواب دیں گے؟ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے سے پہلے بھی اور اس کے جنازے کے فوراً بعد بھی جب صفیں بن چکی ہوتی ہیں، جس نے جنازے کی امامت کرنی ہوتی ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ بھائیو، مرحوم نے اگر کسی کا قرض چکانا ہے، مرحوم نے اگر کسی کا قرض دینا ہے، اگر آپ معاف کر سکیں تو بھی ٹھیک ہے، وگرنہ اس کی اولاد موجود ہے، یہ آپ کا قرض چکا دے گی۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے نا ہمارے ہاں جنازوں میں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس وقت سے ڈریں جب امام یہ اعلان کرے کہ اگر اس نے کسی کا قرض ادا کرنا تھا تو وہ بتائے۔ اس وقت سے ڈریں جب مسجد کی شلف میں غلاف میں لپٹا ہوا قرآن پکار کے بولے گا کہ اس شخص نے میرا قرض ادا کرنا ہے۔ اس وقت سے ڈریں جب اللہ کی کتاب پکار کے کہے کہ یہ مسلمان میرا قرض ادا کیے بغیر جا رہا ہے۔ کیا قرآن کا قرض نہیں ہے ہماری جان کے اوپر؟ کیا ہم قرآن کے مقروض نہیں ہیں؟ جس طرح کا معاشرہ، جس طرح کی سوسائٹی ہم تعمیر کر رہے ہیں، کیا یہ قرآن کے مطابق ہم تعمیر کر رہے ہیں؟ ہمارا دین ہمیں پکار کے کہے گا کہ یہ شخص میرا قرض ادا کیے بغیر جا رہا ہے۔ بیت اللہ سے آواز آئے گی، گنبد خضرا سے آواز آئے گی کہ یہ امتی حضور کا، یہ حضور کا قرض ادا کیے بغیر جا رہا ہے اس دنیا سے۔ قبر کی مٹی پکار کے کہے گی کہ اس نے میرا قرض چکانا ہے، بھیجو اسے میری طرف۔ ہم کیوں خدا کے خوف سے عاری ہو گئے ہیں؟ ہم کیوں اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ ہمارے اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن میں اول تو، اب میں کیا کہوں، ہمیں پتہ نہیں کتنے عرصے بعد یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو چھو کے دیکھیں، قرآن کو کھول کے دیکھیں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم دین کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں، تو کیا صرف یہی کافی ہے یا اس کو عملی طور پہ اپنے اوپر لانا، اس کو عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کرنا یہ زیادہ اہم ہے؟ یہ خدا خوفی، یہ خدا ترسی، یہ اگر ہمارے درمیان سے نکل گئی اور یہ ہمارے درمیان سے زائل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہ عذاب ایسا آئے گا کہ ثم لا ينصرون، کوئی تمہاری مدد کرنے کے لیے بھی نہیں آئے گا، کوئی تمہیں اس عذاب سے بچانے کے لیے، کوئی تمہیں اس عذاب سے نجات دینے والا نہیں ہوگا اگر میرے دین کو چھوڑ دو گے، اگر میری کتاب کو چھوڑ دو گے، اگر میرے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے۔ اور مغرب کی دیکھا دیکھی، بھارت کی دیکھا دیکھی اور اپنے معاشرے کے گندے اعمال کے اوپر، اپنے معاشرے کے نجس اعمال کے اوپر، اپنے معاشرے کے غلیظ اعمال کے اوپر، اپنے معاشرے کے گھٹیا اعمال کے اوپر تم قائم رہو گے۔ یہ گالی دینا کیا ہے؟ یہ انہی گھٹیا اعمال میں سے ایک ہے۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے علامات منافقت سے کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، بخاری کتاب المظالم کی یہ حدیث مبارک ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اربع من کن فیہ کان منافقا او کانت فیہ خصلۃ من اربعۃ کانت فیہ خصلۃ من النفاق۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص میں 4 عادتیں دیکھو، کسی شخص میں 4 باتیں پاؤ
تو سمجھ لو یا وہ منافق ہے یا جس کے اندر یہ 4 عادتیں موجود ہوں اس کے اندر نفاق کی علامات پائی جاتی ہیں. حتی یدعہا، جب تک کہ وہ انہیں چھوڑ نہیں دیتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 4 علامات ہیں؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، کہ جب وہ بولے گا، جب وہ کلام کرے گا تو جھوٹ بولے گا. یعنی جھوٹ کو حضور نے علامات منافقت سے کہا، علامات نفاق سے کہا. اور دوسری بات آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتا ہے، وہ جھوٹا وعدہ کرتا ہے، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. جس شخص کو وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھو، حضور نے فرمایا کہ اس شخص کے اندر منافقت کی علامات پائی جاتی ہیں. تیسری بات کیا ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو وہ اس معاہدے سے مکر جائے، اس شخص کے اندر بھی منافقت کی علامات پائی جاتی ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو اس کو گالیاں بکتا ہے. جھگڑے کے دوران کسی کی ماں بہن کو اچھالنے والا، کسی کی عزت کو اچھالنے والا، کسی کی عزت میں، کسی کی آبرو میں اپنی گندی زبان استعمال کرنے والا. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے پاؤ، حضور نے فرمایا کہ 4 من کن فیہ کان منافقا، سمجھ لو کہ اس کے اندر منافقت کی اوصاف پائی جاتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک ہے، ابن ماجہ کتاب الزہد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، کہ حیا ایمان کی علامت ہے اور ایمان جنت میں داخل ہوگا. والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، اور گالی دینا یعنی بے حیائی کرنا، یہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ بے حیائی جو ہے یہ جفا سے تعلق رکھتی ہے اور جفا جہنم میں جائے گی. کسی کو گالی بکنا، کسی کی عزت اچھالنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، مسلم شریف کتاب الایمان میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. آپ گالی بھی دیکھ لیں ہمارے ہاں کتنی عام ہے. اور اگر قتل و غارت کی بات کریں تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ویرانوں سے لاشیں ملتی ہیں، بوریوں میں بند لاشیں ملتی ہیں، پنکھوں سے لٹکی لاشیں ملتی ہیں، نہروں میں بہتی ہوئی لاشیں ملتی ہیں. یہ بھی نہیں معلوم کہ قاتل کون ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ مقتول کون ہے، اور قاتل کو بھی نہیں معلوم کہ میں نے کیوں قتل کیا، مقتول کو نہیں معلوم کہ میں کیوں قتل کیا گیا. یہ ظلم، یہ ستم، یہ قتل و غارت یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا کہ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے. ہم نے چھوٹی چھوٹی دشمنیاں پال رکھی ہیں، چھوٹی چھوٹی عداوتیں پال رکھی ہیں، اور اس کے اوپر ہم پوری انسانیت کو قتل کرتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس ہماری مسلمانی کا ثبوت کیا ہے؟ آج خدا کا قرآن بول کے پکار کے ہمیں کہہ دے کہ اپنی مسلمانی کا ثبوت پیش کرو کہ تم مسلمان ہو، شہادت لاؤ. کیا ہمارے اعمال ہمارے اسلام کی شہادت دیتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ. یہ معاشرہ بے عمل بھی نہیں ہوا، اس کے اندر اللہ کے بڑے نیک، بڑے پرکزیدہ اور بڑے پاک باز لوگ آج بھی موجود ہیں، ایک کثیر تعداد میں موجود ہیں. لیکن ہم جو آئندہ کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں اپنے معاشرے کی، یہ کن بنیادوں کے اوپر ہم کرنے جا رہے ہیں؟ گالی سے حضور نے منع کیا، اللہ کی کتاب نے منع کیا، اس کو ہم نے اپنی ایک رسم بنا رکھا ہے، اور دوست یار آپس میں گالی دیے بغیر بات نہیں کرتے. اور قتل حضور نے کہا کہ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، لیکن اسے ہم نے اپنے درمیان اپنی دشمنوں، اپنی عداوتوں کی بنیاد پہ قائم کر رکھا ہے.
اسی طرح یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک دو جرائم ہیں، اور یقین فرمائیں کہ جب میں اپنے ضمیر میں جھانکتا ہوں، میں سے مراد میں اس معاشرے کا فرد ہوتے ہوئے اس پورے معاشرے کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جب میں اپنے ضمیر میں جھانکتا ہوں تو مجھے سیاہی کے، ظلمت کے اور اندھیرے کے علاوہ اپنے ضمیر میں کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ ہم کسی بندے سے اگر وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، کسی بندے سے بات کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ سمجھو یہ علامات منافقت ہیں۔ کیا ہم نے قرآن سے وعدہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے رسول سے وعدہ نہیں کیا؟ جو قوم، جو لوگ رسول سے وعدہ کر کے مکر جائے، جو قرآن سے وعدہ کر کے مکر جائے، اس قوم کے متعلق میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں اپنی ذات کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارک میں فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز ناپو یا کوئی چیز ماپو یا کوئی چیز تولو تو اسے ناپ اور تول میں پورا رکھو، وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اسے ایسے ترازو کے ساتھ تولو جو بالکل درست ہو، اس میں ملاوٹ کا شائبہ نہ آئے، اور فرمایا کہ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہی بہتر طریقہ ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے۔ میں صرف اس آیت سے اتنا عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بکھر سے دریا خان تک اور کلور کوٹ سے چاندنی چوک اور نواں جنڈا والا تک اور ہر طرف مجھے کوئی ایک دکان بتا دیں جہاں پہ دودھ خالص ملتا ہو۔ آپ کے ذہن میں ہے کوئی؟ آپ کسی سے واقف ہیں؟ اگر کوئی بتائے گا بھی تو بڑے فخر سے بتائے گا ہاں جی ایک دکان ہے۔ 150 کلومیٹر طوالت کے اس ضلع کے اندر اگر ایک دکان ہے تو عربی کا ایک محاورہ ہے القلیل کالمعدوم، کم ہونا نہ ہونے کے مثل ہے۔ ہمارا قرآن سے یہ تعلق ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ملاوٹ اور ماپ تول میں کمی بیشی نہ کرو۔ کیا یہ تعلق ہے ہمارا کتاب سے؟ یہ تعلق ہے ہمارا سنت سے؟ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، لوگوں یاد رکھو یہ آسمان میں نے جس طرح بلند کیا ہے اسی طرح میں نے ایک میزان بھی قائم کیا ہے۔ اگر تمہارا میزان درست ہوگا تو اس میزان پہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تمہارے اپنا ترازو درست ہوگا تو اس ترازو پہ تمہیں کامیابی ملے گی، اگر تمہارا ترازو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، اگر تمہارا ترازو درست نہ ہوا تو اس ترازو پہ تمہاری گرفت کر لی جائے گی۔ اور فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، ترازو کے تولنے میں زیادتی نہ کیا کرو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو۔ کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن ہمیں یہ درس نہیں دے رہا؟ لیکن اس سب کے باوجود، ان ساری باتوں کے باوجود ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کو، ہم نے اپنے آپ کو، ہم نے اپنی مسلمانی کو، ہم نے اپنے ایمان کو، ہم نے کس سطح پہ لا کے کھڑا کیا، ہم نے کس مقام پہ لا کے کھڑا کیا، اور ہم کہاں پہ اسے لے کے جا رہے ہیں، ہم کہاں پہ اس کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، میری سانسوں کی روانی،
حضرت صاحبزادہ سخی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ۔ تمام احباب تشریف رکھیں، آپ اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ جانشین سلطان الفقر، مرشد ما، قائد ما، حضرت سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینت با خدا، او نشینت در حضور اولیاء، کہ جو بھی یہ چاہے کہ میں اللہ کا ہم مجلس ہو جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، کیونکہ وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بیریا، کہ ایک گھڑی اللہ والوں کی، اہل اللہ کی مجلس اختیار کرنا، یہ صدیوں کی بے ریا عبادت سے افضل عمل ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے شیخ کامل کے روبرو حاضر ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تک یہ جرائم ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے درمیان اللہ کا عذاب کسی نہ کسی صورت میں موجود رہے گا، اور اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی ہمارے پاس کوئی سبیل نہیں ہوگی جب تک کہ ان جرائم سے ہم تائب نہیں ہو جاتے، جب تک کہ ان جرائم کو ہم چھوڑ نہیں دیتے، جب تک کہ ان جرائم کو ہم ترک نہیں کر دیتے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس بخمس، خمس بخمس، کہ 5 اعمال کے اوپر 5 سزائیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں۔ 5 اعمال ہیں، اور ان 5 اعمال کی اللہ تعالیٰ نے 5 سزائیں مقرر کر دی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون کون سے 5 اعمال ہیں؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقض قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوہم، کہ جو قوم عہد کرتی ہے اور عہد کر کے اس عہد سے مکر جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے اوپر اس قوم کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ جو قوم عہد کرتی ہے، عہد کر کے مکر جاتی ہے، اس عہد سے پھر جاتی ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سلط اللہ علیہم عدوہم، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس قوم کے دشمنوں کو غالب کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر، کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتی ہے، جو قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلی جاتی ہے، جو قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتی ہے، جو قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتی ہے، جو قوم اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتی ہے، جو قوم اللہ کے دین کو چھوڑ دیتی ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر تنگ دستی کو اور غربت اور افلاس کو غالب فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی وما ظہرت الفاحشۃ فیہم الا ظہر فیہم الطاعون، حضور نے فرمایا کہ جو قوم فحاشی میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر طاعون کی وبا کو عام فرما دیتا ہے۔ اس وقت ایک طاعون تھا، ایک بیماری تھی، لیکن آج اس فحاشی کے عام ہونے کے سبب یہ ہمارے درمیان جو مختلف اقسام کے طاعون پھیل چکے ہیں۔ 18 سال کا محنتی نوجوان ہے، اپنے کام میں کھڑا ہے،
اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ڈاکٹر تک پہنچنے کا اسے مہلت نہیں ملی، وہیں فوت ہو گیا۔ یہ کینسر وبا کی طرف ہے۔ کون سا گھر ہے جو کینسر سے محفوظ ہے؟ اس طرح کے دیگر جتنے بھی ہمارے درمیان یہ بیماریاں پھیل چکی ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے درمیان عذاب کی صورت کیوں اختیار کرتی جا رہی ہیں؟ یہ ہمارے درمیان خدا کے قہر کی صورت کیوں اختیار کرتی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ آقا پاک نے فرمایا وما ظہرت الفاحشۃ فیہم الا ظہر فیہم الطاعون، کہ جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے اس قوم کے اندر جان لیوا امراض کو اللہ تعالیٰ وبا کی طرف پھیلا دیتا ہے۔ اور چوتھی بات آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما طففوا الکیل الا منعوا النبات واخذوا بالسنین۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم ناپ اور تول کے اندر کمی کرتی ہے، جو اپنے پیمانے اور ترازو درست نہیں رکھتی، جو قوم ملاوٹ شروع کر دیتی ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی زراعت سے برکت کو نکال دیتا ہے اور وہاں پہ قحط سالی پھیلا دی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہماری سب سے بڑا جو ذریعہ معاش ہے پاکستانی قوم کا وہ زراعت ہے، لیکن یہ خدا کا قہر نہیں تو اور کیا ہے کہ اس قوم کا ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ امریکہ کا مقروض ہے، وہ ورلڈ بینک کا یا آئی ایم ایف کا مقروض ہے۔ ہم آئی ایم ایف سے 19 ارب ڈالر قرضہ لیتے ہیں اس لیے کہ ہم آئی ایم ایف کے قرضوں کا سود واپس کر سکیں، تو کیا یہ قحط سالی نہیں ہے؟ وما طففوا الکیل الا منعوا النبات واخذوا بالسنین۔ حضور نے کہا کہ جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زراعت سے برکت بھی ختم کر دیتا ہے اور وہ قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور پانچویں بات آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ولا منعوا الزکاۃ الا حبس اللہ عنہم المطر۔ اور جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس قوم پہ باران رحمت نازل نہیں کرتا، اس قوم سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے۔ اور ان پانچوں اعمال کو ہم اگر غور سے دیکھیں، عہد شکنی کو دیکھ لیں، احکام الہی سے غداری اور احکام الہی سے روگردانی کو دیکھ لیں، فحاشی کو دیکھ لیں، ناپ اور تول میں کمی و بیشی کو دیکھ لیں، زکوٰۃ میں دیکھ لیں، کون سا جرم ہے، کون سا گناہ ہے ان پانچوں میں سے جو بطور معاشرہ ہمارے درمیان موجود نہیں، جو بطور سوسائٹی ہمارے درمیان موجود نہیں، جو بطور قوم ہمارے درمیان موجود نہیں، اور پھر بھی ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول اور بہت بڑے محب رسول ہیں۔ ہماری محبت کی سند کدھر ہے؟ ہماری محبت کا دعویٰ کدھر ہے؟ ہماری دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ ہماری محبت کا ثبوت کیا ہے ہمارے پاس؟ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، شاید ہمیں یہ یاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کو، قوم شعیب علیہ السلام کو جو سزا دی تھی، وہ دو باتوں کے اوپر تھی۔ ایک تو وہ قوم شعیب علیہ السلام جو قوم مدین تھی، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی، انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے تھے، اور اللہ کی ناپسندیدہ ہوتی ہے وہ قوم جو شرک میں مبتلا ہو جائے، جو غیر اللہ کو سجدہ کرے، جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی بندگی کرے، غیر اللہ کی عبادت کرے۔ معبود مسجود فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے، کسی کی عبادت کرنا بھی حرام ہے۔ ایک تو ان کا یہ جرم تھا، اور دوسرا اس قوم کی جو خامی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ وہ قوم ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے، وہ ملاوٹ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک ایسے راستے کے اوپر موجود تھے
کہ جو ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا قوم مدین، وہ عرب کے ایک ایسا مرکز تھا کہ شام سے یمن جانے والے قافلے اور مصر سے عراق جانے والے قافلے، یہ جتنے بھی قافلے تھے، ان تمام کا آپ جسے چوک کہہ لیں، ان کا مرکز کہہ لیں، یہ سارے راستے مدین میں آ کے اکٹھے ہوتے تھے۔ اور پھر بحر احمر کی سرحد بھی اس کا ساحل بھی اس کو لگتا تھا، افریقہ کے اور وہاں کے تمام جہاز اور تجارت وہ بھی ساری وہیں سے ہوتی تھی۔ تو یہ قوم لوگوں کی رہ گزر کا ایک مجبوری ہونے کے ناطے، اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے، اپنی ایک تجارتی گزرگاہ کی وجہ سے، یہ ان لوگوں کے اس کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اے قوم مدین، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کی ذات کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، فقط اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری معبود ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سجدے کے لائق ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ حضرت شعیب علیہ السلام جنہیں خطیب الانبیاء کا لقب بھی ہے، وہ اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشحال بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی فراوانی اور بڑی خوشحالی دی ہے، اس لیے جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس کام کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ کرو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اس لیے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے سخت عذاب کا دن تمہیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول میں انصاف کرو، بے انصافی کے راستے پہ نہ پڑ جانا۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اوپر فساد نہ پھیلایا کرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ نے جتنا عطا کر دیا ہے، جتنا اپنے خزانے سے اللہ تعالیٰ تمہیں دے دیتا ہے، اسی کے اوپر شاکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے خیر فرما دے گا۔ بے ایمانی کے ذریعے، بددیانتی کے ذریعے، زبردستی کے ذریعے، قبضے اور غصب کے ذریعے، ڈاکے اور چوری کے ذریعے، حرام طریقے سے، سود کے ذریعے، ربا کے ذریعے، ناپ تول میں کمی کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے جو آدمی اس طرح کا مال کماتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، مجھے شبہ ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ پہ نہ لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسی واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ ہود میں فرماتے ہیں لیکن اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، غیر اللہ کو سجدہ بھی کرتے رہے، شرک بھی کرتے رہے، اور ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ بھی کرتے رہے، اپنے کاروبار کے اندر بددیانتی اور خیانت بھی کرتے رہے۔ اور اس بددیانتی کا، اس خیانت کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب نافرمانی کی وجہ سے قوم مدین کو اللہ کے عذاب نے آ لیا تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو محفوظ رکھا جو حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم اپنے نبی کے احکامات کو جھٹلاتی ہے، جو قوم اپنے نبی کی سنت کو بھول جاتی ہے، جو قوم اپنے نبی کی اتباع نہیں کرتی، جو قوم اپنے نبی کی اطاعت نہیں کرتی، جو قوم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو بھلا دیتی ہے، جو قوم اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دیتی ہے، جو قوم اپنے دین کے راستے کو ترک کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر اپنا عذاب طاری کر دیتے ہیں، اپنا قہر طاری کر دیتے ہیں۔ اور کامیاب وہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ فرمایا کہ والذین آمنوا معه برحمت منا،
اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا جو قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے جو لوگ، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کیا فرما دی، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا، اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایک وہ لوگ تھے جو نبی پہ ایمان لائے، گویا جو نبی پہ ایمان نہ لائے، جنہوں نے نبی کے راستے کو ترک کر دیا، جنہوں نے نبی کے راستے کو، نبی کے احکامات کو ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ظلموا، وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ گویا حضور کی حکم عدولی کرنا، حضور کی نافرمانی کرنا، حضور کے احکامات سے روگردانی کرنا، حضور کی شریعت کی محافظت نہ کرنا، کٹھن اور مشکل وقت میں حضور کے دین کو چھوڑ دینا، حضور کے دین کی لاج نہ رکھنا، حضور کے دین کو مشکل وقت میں سہارا نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قرآن میں ظلم کہہ رہا ہے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ لیکن ظالموں کو اللہ کی خوفناک کڑک نے آن لیا، اور جب صبح ہوئی تو وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ لوگ وہاں پہ کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس بستی کو ہلاک کر دیا، اسے برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اللہ کے عذاب کا ایک پہلو ہے کہ اسی دنیا کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، اور اللہ کے عذاب کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ جنہوں نے یہ اعمال کیے، جنہوں نے گالی گلوچ کو اختیار رکھا، جنہوں نے مسلمانوں کے مابین قتل و غارت کو اختیار رکھا، جنہوں نے بے ایمانی، وعدہ خلافی، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی اور اس طرح کے دیگر معاشرتی افعال بد کو اپنائے رکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں اس دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور انہیں آخرت میں بھی میرا عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور قرآن کی ایک پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے اوپر نازل فرمائی کہ جو لوگ ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں، جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، جو اللہ کے عطا کیے ہوئے کے اوپر شاکر نہیں رہتے، لالچ کے اندر مبتلا ہو کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، خدا کی مخلوق کو لوٹتے ہیں، ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری مخلوق سے مخلص نہیں، وہ میری ذات سے مخلص نہیں، جو مجھ سے مخلص نہیں، وہ میرے ناپسندیدہ لوگوں میں ہے، وہ میرے عذاب یافتہ لوگوں میں ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے اوپر نازل فرما دی۔ وَيْلٌ، برباد ہوئے وہ لوگ، ہلاک ہو گئے وہ لوگ، اجڑ گئی وہ قوم، تباہ ہو گئی وہ قوم، اجاڑ دیا اللہ نے اس قوم کو۔ کون؟ للمتطففین، جو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور ویل کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ روایت بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ویل جو ہے اس کے متعلق آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کا وہ گڑھا ہوگا ویل، جہاں پہ تمام اہل دوزخ کی پیپ بہہ کے آئے گی، جس گڑھے کے اندر وہ پیپ جمع ہوگی اس کا نام ویل ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ویل للمطففین، جو ملاوٹ کرتے ہیں، جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، جو لوگوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اللہ انہیں اس گڑھے کے اندر رکھے گا جہاں سارے اہل جہنم کی پیپ بہہ کے آئے گی۔ اور پھر فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب وہ ناپ اور تول کر دیتے ہیں تو اس کے اندر لوگوں کا خسارہ کر دیتے ہیں۔ اللہ یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ میری طرف انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں میری بارگاہ میں دوبارہ اٹھنا ہے، میری بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہونا ہے؟ لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک بہت بڑے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ کون سا دن؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن
جس دن تمام لوگ اپنے رب کے حضور جمع ہو جائیں گے، جس دن تمام لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں اکٹھے کیے جائیں گے، انہیں اس دن کا خوف نہیں آتا۔ اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے یہ دو قسم کے عذاب، یہ دو قسم کی جہنمیں ہمارے سامنے واضح کر دی ہیں۔ ایک یہ جہنم ہے جو اسی دنیا میں ہمیں دی جاتی ہے، جس کی مثال ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے ملتی ہے کہ اس قوم کے اوپر اللہ اپنا عذاب طاری کر دیتا ہے۔ اور حضور کی اس حدیث کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ خمس لخمس، کہ 5 اعمال کی سزائیں 5 ہیں، اور ان میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاشرتی برائیوں کا احاطہ کیا ان 5 اعمال کے سامنے۔ ایک یہ جہنم ہے جو اسی دنیا میں جس کا عذاب ہمیں دیا جاتا ہے۔ سورہ نور میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے چن دی جاتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد چنے جاتے ہیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں چنی جاتی ہیں۔ گویا جو شخص خود زانی ہے، جو خود کسی کی عزت کسی کی آبرو کی طرف دیکھتا ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ یہ اللہ قرآن میں ہمیں یہ فلسفہ بتاتا ہے کہ اس کی اپنی عزت محفوظ نہیں ہوتی۔ الخبیثات للخبیثین، جو خبیث عورت ہے وہ یہ یاد رکھے کہ اس کا مرد بھی خبیث ہوگا۔ والخبیثون للخبیثات، جو مرد خبیث ہے، جو مرد برائی کی طرف مائل ہے، جو مرد فحاشی کی طرف مائل ہے، وہ یہ یاد رکھے کہ اس کے لیے جو عورت چنی گئی وہ بھی خبیثات میں سے ہوگی۔ یہ مکافات عمل ہے۔ جو کسی کی عزت کسی کی آبرو کی طرف دیکھتا ہے، گھر میں جا کے دیکھے اس کی اپنی عزت تار تار ہو رہی ہوتی ہے۔ الطیبات للطیبین، لیکن جو پاک عورتیں ہیں انہیں پاک مردوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ والطیبون للطیبات، اور جو پاک مرد ہیں ان کے لیے پاک عورتیں رکھی جاتی ہیں۔ جو لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے جو لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جن کی نظر سے، جن کی زبان سے، جن کے دل سے، جن کے ہاتھوں، جن کے پاؤں سے، جن کی شہوت سے لوگوں کی عزتیں، لوگوں کی آبرویں محفوظ ہیں۔ اللہ ان کی عزتوں کو لوگوں کی نظر بد سے بچاتا ہے، لوگوں کے برے خیال سے بچاتا ہے، لوگوں کی بری حرکتوں سے بچاتا ہے۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اس دنیا کی جہنم ہے۔ اور ایک جہنم اللہ نے فرمائی کہ ویل للمطففین، ایک میں نے آخرت میں بھی جہنم تیار کر رکھی ہے جنہیں وہاں پہ عذاب دیا جائے گا۔ جب اس دن اٹھایا جائے گا، اس دن عذاب دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم اپنی طرف دیکھیں، ہم اپنے ضمیر میں جھانکیں، ہم اپنے اندر غور کریں۔ ہمارے اندر سے اس جہنم کا خوف بھی نکل گیا جو اسی دنیا میں ہمارے سامنے ہے، اور اس جہنم کا خوف بھی نکل گیا جس کا اللہ نے آخرت میں بتایا ہے۔ اب لگتا ہے کہ ہم کسی تیسری جہنم کی تلاش میں ہیں، کہ کوئی تیسرا جہنم آئے جو آ کے ہمیں ڈرائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے، اللہ کے احکامات پہ عمل پیرا نہیں ہوگے، تو اللہ کا عذاب اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ خدا کے لیے کتاب کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، سنت کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لو۔
میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت اوقات نہیں آپ سے جواب لینے کی، نہ کسی اور کی ہے. ہاں، قرآن کی حیثیت ہے آپ سے جواب لینے کی، مجھ سے جواب لینے کی. اللہ کے دین کی حیثیت ہے، نبی کی حدیث، نبی کی سنت کی حیثیت ہے، وہ ہم سے جواب لیتے ہیں. ہماری قبر کی مٹی کی یہ حیثیت ہوگی. اور یاد رکھیے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے کہا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں اپنی لو اللہ سے لگانا، جوانی میں اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کرنا، جوانی میں اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے تابع کر دینا، اپنی جوان دھڑکنوں کو، اپنی جوان چاہتوں کو، اپنی جوان سانسوں کو، اپنے جوان جذبوں کو، اپنے جوان جذبات کو، اپنے جوان احساسات کو اللہ کی راہ کے اوپر لگا دینا. شیوائے پیغمبری، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ بڑھاپا آئے گا تو اللہ اللہ کر لیں گے، مصلی بچھا لیں گے. بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے، بندہ سدھر جائے تو کون سی بڑی بات ہے. یہ آج جو اللہ نے ہمیں سانسیں عطا کی ہیں، ایک سانس جو اوپر ہے، ایک سانس جو نیچے ہے، اور کسی کو نہیں معلوم کہ کب اس کا حکم آئے گا. اوپر کی اوپر رہ جائے گی اور نیچے کی سانس نیچے رہ جائے گی، اور یہ انسانی تکبر کی عمارت یہ دھڑام سے زمین پہ گر جائے گی. جب یہ زمین پہ گر جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، لوگ قبر دا کرسن چارہ لہد بڑاون ڈیرا ہوں، چٹکی بھر مٹی دی پیسن کرسن ہور اچیرا ہوں. کہ جب تو مر جائے گا، جب تیری عمارت دھڑام سے زمین پہ گر جائے گی، پھر تیرے لیے ساری محبتیں لوگوں کے دلوں سے نکل جائیں گی. لوگ قبر دا کرسن چارہ، پھر لوگ قبر کی طرف دیکھیں گے. مستری نہیں آیا، وہ قبر نو کے دے رے، میت ترک ویسی، میت خراب ہو ویسی، میت بو چھوڑ ویسی، جلدی دفنا ہوئے نو، جلدی کرو. مائیں بھی، بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، باپ بھی، بیوی بھی، رشتہ دار بھی، بھائی بھی، دوست، عزیز، یار، سب یہی کہیں گے جلدی کرو بھائی، جلدی کرو، میت خراب نہ ہو جائے. 8 گھنٹے اوپر ہوئے ہیں یار، لوگ خیال ہی نہیں کرتے میت خراب ہو رہی ہے، اسے دفناؤ. لوگ قبر دا کرسن چارہ، پھر تجھے بھول جائیں گے، پھر قبر کی طرف دیکھیں گے کہ اسے کیسے ہم اپنے آپ سے اتار دیں. لہد بڑاون ڈیرا ہوں، تجھے جا کے اس قبر میں پھینک دیں گے اور کہیں گے کہ یہ تیرا گھر ہے، یہاں جا. پھر کیا کریں گے؟ چٹکی بھر مٹی دی پیسے، وہ ایک مٹی کی مٹھی بھریں گے اور تیری ساری زندگی کی محبتوں کا، تیری ساری زندگی کی قربتوں کا، تیری ساری زندگی کی دوستی کا، تیری ساری زندگی کی یاری کا، تیری ساری زندگی کے احسانات کا، تیری ساری زندگی کی دوستی کا، تیری ساری زندگی ساتھ بسر کرنے کا صلہ تجھے دیں گے کہ وہ مٹی کی ایک مٹھی اٹھا کے تیری قبر پہ ڈال دیں گے کہ یہ ہے تیری دوستی اور تیری محبت اور رشتہ داریوں کا صلہ. مٹھیوں میں خاک لے کے دوست آئے بعد ازاں، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے. میرے پاس کیا ہے کسی کو ایک مٹھی سے زیادہ مٹی دینے کے لیے؟ چٹکی بھر مٹی دی پیسن کرسن ہور اچیرا ہو، اس کا اور کچھ فائدہ نہیں ہوگا تجھے. نہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہ تیرے عمل درست ہو جائیں گے. تجھے صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ تیری قبر کی ڈھیری تھوڑی سی اور بلند ہو جائے گی. پڑھ درود گھرانو جاون کوکن شیرا شیرا ہوں، فاتحہ پڑھیں گے، درود پڑھیں گے تجھ پہ، تجھے بخشیں گے، اور قبروں کو، تیری قبر کو وہیں چھوڑ کے پھر گھروں کو لوٹ جائیں گے. اور جو تیرا بڑا ہی پیارا ہوگا وہ 2-4 بار یہی کہے گا،
کوکن شیرا شیر، او جی بڑا شیر سی، بڑا شیر ہے، بڑا شیر ہے. پھر تو نے بھول جائے گا، وہ تمہیں بھول جائیں گے. اور آگے کہاں جانا ہے؟ بے پرواہ درگاہ رب باہو، نہیں فضلاں باج نہ بیڑا ہوں. وہ بڑا بے پرواہ ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے اللہ الصمد، میں بڑا بے نیاز ہوں. اتنی بے نیازی کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے. عمل کے بغیر بات نہیں بنے گی، عمل کے بغیر بخشش نہیں ہوگی. میرے نوجوان ساتھیوں، یہ زندگی کی جو چند سانسیں اللہ نے عطا کی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنی سانسیں اور قائم رہیں گی؟ کسی کو یقین ہے اپنی زندگی کا کہ میں صحیح سلامت اپنے گھر تک چلا جاؤں گا؟ ہے کسی کو یقین؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتا ہے کہ میں صحیح سلامت گھر پہنچ جاؤں گا؟ کوئی نوجوان کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میں بڑھاپے تک پہنچوں گا؟ یہ ہماری زندگی جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم یہ سانسیں کس پہ ضائع کر رہے ہیں؟ ہم یہ زندگی کس پہ برباد کر رہے ہیں؟ ہم یہ زندگی کس پہ لگا رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری آزمائش کروں کہ تم میں اچھے عمل کس نے کیے، احسن عمل کس نے اختیار کیا. جنہوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتا ہے کہ تم آج مجھے بھول جاؤ، لیکن جب کل میری بارگاہ میں آؤ گے میں بھی تم سے منہ موڑ لوں گا، میں بھی تم سے رخ پھیر لوں گا، میں بھی تمہیں بلا دوں گا. تم نے مجھے بلا دیا ہے، میں تمہیں بلا دوں گا. تم نے میری بات نہیں مانی، اس دن میں بھی تمہاری کوئی سفارش قبول نہیں کروں گا. جاؤ. اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین آج یہی پیغام، یہی دعوت لے کے آپ کے پاس آئی ہیں کہ ہمیں یہ جو ایک فانی زندگی اللہ نے دی ہے، اسے ہم نے اللہ کے لیے وقف کرنا ہے. اسے ہم نے اللہ کی چاہت، اللہ کی رضا کی طرف لانا ہے. کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اونا نال کی ہوسی باہو جنہ یار نہ رکھیا راضی ہو. جنہوں نے یار نہ منایا، جنہوں نے پروردگار نہ منایا، جنہوں نے اس مالک کائنات کی رضا پہ زندگی بسر نہ کی، ان کے ساتھ کیا ہوگا تم سوچ سکتے ہو؟ آئیں، اصلاحی جماعت آج یہی دعوت دے رہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال کو تولنا ہے، اور اللہ کی عدالت میں جانے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، قبر میں جانے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. اور آج خدا کا دین مشکل میں ہے، آج رسول کی امت مشکل میں ہے، آج وہ پرچم مشکل میں ہے جس پرچم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑ کے، مکہ کو چھوڑ کے جسے بچایا، پتھر کھا کے جس پرچم کی حفاظت کی، تیر جھیل کے جس کی حفاظت کی، اس چہرے پہ جسے خدا کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، ان رخساروں پہ زخم آئے، اس پیشانی پہ زخم آئے، سر میں زخم آئے، دندان شہید ہوئے، وہ لہو ٹپکتا رہا اس ہستی کے بدن سے جو باعث تخلیق کائنات ہے. کس لیے؟ اس دین کے پرچم کی حفاظت کے لیے. آج میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج خدا کا دین مشکل میں ہے، آج خدا کے دین کا پرچم مشکل میں ہے. آج تم خدا کے دین کے پرچم کی محافظت کرو گے، آج خدا کے دین کے پرچم کو تم تھام لو گے، کل قیامت کے دن پل صراط پہ تمہیں اللہ کے فرشتے تھام لیں گے، تمہیں خدا کی رحمت تھام لے گی، تمہیں مصطفیٰ کی رحمت تھام لے گی. لیکن اگر ہم نے اس پیغام کو بھلا دیا، لیکن اگر ہم نے اس پیغام کو چھوڑ دیا اور خدا کے دین کی محافظت نہ کی،
خدا کے دین کے منکر ہو گئے، خدا کے اسلام کے نظام کو، خدا کی کتاب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا، تو کل وہ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔